الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد قال الله في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم صدق اللہ العظیم۔ مسلمان آج کیسی زبوں حالی سے دو چار ہیں، یہ محتاج اظہار نہیں، خون ان کا اتنا ارزاں ہے کہ بعض اوقات اس کی قیمت پینے کے صاف پانی سے بھی کم ہوتی ہے۔ اور بات صرف یہیں تک ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں کی جان و مال اور عزت و آبرو محفوظ نہیں، بلکہ کوئی میدان ایسا نہیں ہے جس میں ان کا حال بہتر ہو۔ معاشی اعتبار سے وہ اتنے گئے گزرے ہیں کہ معاشی پسماندگی میں اب کوئی قوم ان کی شریک و سہیم نہیں۔ تعلیمی صورتحال یہ ہے کہ اب ناخواندگی کی سطح مسلمانوں میں ہریجنوں سے بھی آگے بڑھ گئی ہے، اور ہماری تعلیمی پسماندگی ملک میں ضرب المثل بنی ہوئی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اعلیٰ ملازمتوں میں ہمارا حصہ 2-3% بھی نہیں رہ گیا ہے۔ ملک کی بہت سی ریاستیں بڑی اور اہم ترین ریاستیں ہیں جہاں مسلمانوں کی آبادی کا تناسب قابل لحاظ ہے، لیکن ان ریاستوں کے اضلاع میں بھی اہم سرکاری عہدوں پر فائز مسلمانوں کی تعداد 2-4 سے زیادہ نہیں ہے۔ ہم ملک کی دوسری بڑی اکثریت ہیں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ ہم سب سے بے وزن سیاسی قوت ہیں۔ ہندوستان میں سکھوں کی آبادی کا تناسب 2% ہے، اور مسلمانوں کی آبادی کا تناسب حکومت کے بیان کے مطابق بھی 14% سے اوپر ہے، جو یقیناً حقیقت پر پردہ ڈالنے کے مترادف ہے۔ لیکن سکھ بھی اپنی سیاسی قوت رکھتے ہیں۔ اسی طاقت کا نتیجہ ہے کہ 31 اکتوبر 1984 کو جو فساد میں مارے گئے سکھوں کے قاتلوں کو انہوں نے سزائیں دلوائیں اور ایک ایک مقتول کا معاوضہ 10-10 لاکھ منظور کرایا۔ لیکن مسلمانوں کو فسادات میں جو نقصان پہنچے، بعض اوقات تحقیقاتی کمیشن قائم ہوئے لیکن اس کی رپورٹ پر کبھی عمل نہیں ہوا۔ یہ تفاوت محض سیاسی بے وزنی کی وجہ سے ہے۔ آخر جو قوم صدیوں اس سرزمین پر فرما روائی کر چکی ہے اور جس کی عزت و شوکت کے نقوش اور شرافت و انسانیت کے عکوس اس ملک کے چپے چپے پر ثبت ہیں، آج کیوں ذلت و انحطاط کے اس مقام تک پہنچ چکی ہے، اور وقت کی ٹھوکریں بھی اس کو خواب خرگوش سے بیدار کرنے میں ناکام و نامراد ہیں۔ غور کریں تو ان سب کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے خدا سے اپنا رشتہ کمزور کر لیا ہے، اور فرقہ بندیوں اور باہمی عداوتوں نے ہمیں سمندر کی سی طاقت رکھنے کے باوجود قطروں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ایسا قطرہ جسے دھوپ کی ہلکی سی تمازت اور ہوا کا معمولی سا جھونکا بھی وجود سے محروم کر سکتا ہے۔ ہجرت کے 3 سال غزوہ احد کا واقعہ پیش آیا، جس میں مسلمانوں کو 1 گنا ہزیمت سے دوچار ہونا پڑا، اور 70 صحابہ جہاں بحق ہوئے۔ قرآن نے تفصیل سے اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے۔ قرآن میں اس شکست کے اسباب اور اثرات کا تجزیہ بھی کیا گیا ہے۔ اسی واقعے کے پس منظر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور ٹکڑیوں میں بٹنے سے بچو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور موقع سے بھی ارشاد فرمایا کہ آپس میں جھگڑو نہیں، کہ آپس کی نزاع تمہارے لیے ناکامی اور نقصان کا پیش خیمہ بنے گا اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ ارشاد ربانی ہے، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ،
اس میں شبہ نہیں کہ اس وقت مسلمانوں کی بے وزنی بحیثیت قوم کے ان کے بے وقتی اور ہوا خیزی کا اصل سبب یہی آپسی نزاع و اختلاف اور بکھراؤ ہے۔ اتحاد و اتفاق اور اجتماعیت یوں تو ہمیشہ اور ہر حال میں ضروری ہے، لیکن ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے آج کے سیاسی پس منظر میں یہ اتنی بڑی ضرورت ہے کہ شاید ہی کبھی اس قدر ضروری رہا ہو۔ فرقہ پرستی کی گھنگور گھٹائیں بڑھ رہی ہیں، ملک کے افق پر زعفرانی شفق چھایا جاتا ہے، شمال و جنوب اور مشرق و مغرب کا کوئی فرق نہیں، پڑھے لکھے لوگوں، دانشوروں اور جاہل عوام سب پر فرقہ پرستی کا نشہ سا چھاتا جا رہا ہے، اور اس آتش فشاں سے جو لاوا ابلنے والا ہے یقیناً مسلمان ہی اس کا نشانہ ہے، اور ہماری صفوں میں اتحاد و یکجہتی اور اشتراک و تعاون کے سوا کوئی اور ہتھیار نہیں جس کے ذریعے اس فتنے کا مقابلہ کیا جا سکے اور اس ملک کے امن و امان کی حفاظت ہو سکے۔ یہ سیلاب اتنا ہلاکت خیز ہے کہ اگر مسلمان اس کو روکنے میں کامیاب نہ ہوئے تو یہ نہ تو صرف مسلمانوں کے جان و مال کو بلکہ ان کی تہذیب، ثقافت و مذہبی وجود کو بھی خدا نخواستہ اور ہزار بار خدا نخواستہ بہا لے جائے گا۔ اسلام میں اتحاد امت کو جو اہمیت حاصل ہے وہ محتاج اظہار نہیں۔ امت کی وحدت کو برقرار رکھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ایسی چیزوں کی بھی اجازت دی ہے جو عام حالات میں گناہ بلکہ گناہ کبیرہ ہے۔ جھوٹ بدترین گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کس قدر مذمت فرمائی ہے، لیکن دو مسلمانوں میں اختلاف کو دور کرنے اور شکستہ دلوں کو ملانے کی غرض سے آپ نے جھوٹ بولنے کی بھی اجازت دی۔ جب دو اشخاص و افراد کا اتحاد اتنا اہم ہے تو مسلمانوں کے دو گروہوں، جماعتوں اور تنظیموں کے اختلاف کو دور کرنا اور ان کو ایک صف میں کھڑا کرنا کتنا اہم عمل ہوگا۔ اس کے لیے تو شاید 100 جھوٹ بھی جائز ہو۔ اسی طرح برائی سے روکنا اور برائی کے خلاف آواز اٹھانا مسلمانوں کا مذہبی اور ملی فریضہ ہے، لیکن جہاں نہیں انل منکر فساد و اختلاف کا باعث بن جائے اور اندیشہ ہو کہ اس سے ملت کا شیرازہ بکھر جائے گا، تو ایسے موقع پر آپ نے وقتی طور پر برائی کو انگیز کر لینے اور تحمل برتنے کا حکم دیا۔ آپ نے ایک بار حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے فرمایا، ایک وقت آئے گا تم پر ایسے امراء مسلط ہو جائیں گے جو تم سے اپنا حق وصول کریں گے اور اپنی عیش کوشیوں میں خرچ کریں گے، ایسے موقع پر تم کیا کرو گے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میں ان کو نو کی شمشیر سے سیدھا کر دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ کرنا بلکہ اس وقت کا انتظار کرنا جب تم بھی اللہ سے آ ملو اور یہ امراء بھی۔ منشاء نبوی یہ تھا کہ منکر اور برائی کو روکنے میں ایسے تشدد سے کام نہ لیا جائے جو امت میں تفریق اور انتشار کا باعث بن جائے، بلکہ ایسے موقع پر صبر و تحمل اور بردباری کا راستہ اختیار کیا جائے اور ان کے عمل کو اللہ کی سپرد کر دیا جائے کہ وہی احکم الحاکمین ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مقتدیوں کی نماز کا ضامن ہے، اس لیے امام کی نماز فاسد ہو جائے تو مقتدی کی نماز آپ سے آپ فاسد ہو جاتی ہے۔ ارشاد ہے الامام ضامن، اس لیے امام کو بہتر سے بہتر اوصاف کا حامل ہونا چاہیے۔ وہ صاحب علم ہو، عمدہ قرآن پڑھتا ہو، ورع و تقوی کا حامل ہو، لیکن اگر کوئی خراب شخص ہی امام بن جائے اور اس کو ہٹانے میں فتنہ و انتشار کا اندیشہ ہو تو آپ نے فرمایا کہ ایسے شخص کے پیچھے بھی نماز پڑھی جائے۔ گویا امام کا نسبتاً کم بہتر ہونا امت کے اختلاف و انتشار، نزاع و افتراق سے کمتر ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ امت کی وحدت اور اجتماعیت کو برقرار رکھنا کس قدر اہم اور ضروری ہے۔
ہماری بدقسمتی ہے کہ ایک تو ہم چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے ہیں اور باہم دست و گریباں ہیں، دوسرے مسلمانوں میں پڑھے لکھے سمجھدار اور باشعور لوگ اس بات کی کوشش بھی نہیں کرتے کہ وہ مسلمانوں کے ایسے اختلاف کو دور کرنے اور ان کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کریں۔ حالانکہ مسلمانوں کے درمیان صلح کرانا اور ان کی باہمی کدورتوں کو دور کرنے کی سعی کرنا بھی امت کے اجتماعی فرائض میں سے ایک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک نماز میں جماعت کی کس قدر اہمیت تھی، اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے مرض وفات میں بھی جب بالکل مجبور ہو گئے تبھی آپ کی جماعت فوت ہوئی، لیکن قبیلہ عمرو بن عوف کے مسلمانوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد تشریف آوری میں تاخیر ہو گئی۔ تاخیر کے باعث حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو امام بنایا گیا، بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک جماعت ہوئے۔ غرض یہ نہایت اہم اور مبارک کام ہے جس کی طرف مسلمانوں کے ارباب حل و عقد کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ امت کا اتحاد انضمام کے ذریعے ممکن نہیں، یعنی کسی گروہ، مکتبہ فکر، تنظیم، جماعت اور ادارے کو یہ کہا جائے کہ وہ اپنے وجود کو گم کر کے دوسروں کے ساتھ ضم ہو جائے تو یہ ایک ناقابل عمل بات ہوگی۔ البتہ اتحاد اشتراک کے ذریعے وجود میں آ سکتا ہے کہ امت کے مشترکہ مسائل کے لیے ایک ساتھ مل بیٹھیں، پھر جن نکات پر اتفاق نہ ہو ان میں اپنے اپنے طور پر کام کیا جائے، لیکن ایک دوسرے کے احترام اور ایک دوسرے کی خدمات کے اعتراف کے ساتھ۔ اس کے بغیر اتحاد ممکن نہیں۔ قرآن مجید نے تو غیر مسلموں کے ساتھ بھی مشترکہ ایجنڈے پر ساتھ مل کر کام کرنے کا حکم دیا ہے، اور مسلمانوں کے لیے تو اشتراک و اتفاق کی اتنی بنیادیں ہیں کہ شاید ہی کسی اور قوم کے پاس ہو۔ اس کے باوجود کیا ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر اپنے مسائل کو حل نہیں کر سکتے ہیں؟ ابھی ماضی قریب میں بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ راجستھان، جہاں فرقہ پرستوں کا اقتدار قائم ہے، وہاں بھی مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان ایسا تصادم ہوا کہ کئی لوگ زخمی ہو گئے اور پولیس کو مداخلت کرنی پڑی۔ گویا ایک ظالم حکومت اور اس کا ظلم و جبر بھی ہمیں متحد کرنے سے قاصر ہے۔ ہندوستان کا سیاسی نقشہ اس وقت کس تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے، وہ کھلی کتاب کی طرح ہمارے سامنے ہے۔ ایسے لوگ جن کا ایک ساتھ بیٹھنا سال 2 سال پہلے ناممکن سمجھا جاتا تھا، اور ایسی جماعتیں جن کے اشتراک کا چند ہفتوں پہلے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، وہ آج ایک دوسرے کے بغل گیر اور سیاست کے بساط پر ایک دوسرے سے ہاتھ ملا کر کھڑی ہوئی ہیں۔ پھر مسلمان جن میں اتحاد کی کتنی ہی بنیادیں موجود ہیں، کیا وہ اپنے اختلافات کو بھلا کر ایک ساتھ نہیں بیٹھ سکتے؟ مصیبت اور پریشانی شیر اور بکری اور سانپ اور نیولے کو بھی ایک جگہ جمع کر دیتی ہے، لیکن کیا ہم اس قدر بے حس، بے شعور اور شخصی مفادات کے حریص اور لالچی ہیں کہ یہ سیلاب بلا اور طوفان بے درما بھی ہم کو متحد نہیں کر سکتا؟ شاید علامہ اقبال کی روح ہم سے پوچھ رہی ہے، ہم سے سوال کر رہی ہے، منفعت ایک ہے اس قوم کی، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔